الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ وعترتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم۔ تمام احباب محبت سے، ادب سے اور شوق سے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں درود پاک پڑھیے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلی آلک واصحابک یا سیدی یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ لائق صد عزت و تکریم حضور غریب نواز دیوان کریم حضرت قبلہ پیر محمد امین الحسنات شاہ صاحب دامت برکاتہم القدسیہ، معزز و محتشم برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے ہم سب جامعہ مسجد امیر السالکین رحمۃ اللہ علیہ کے پرنور ماحول میں جمعۃ المبارک کے اس اجتماع میں حاضر ہیں۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ میری اور آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ گزشتہ جمعہ پہ ہم نے حضرت سیدنا امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ، امام دار الہجرہ و امام المدینہ، جو مدینہ پاک کی سرزمین پہ ادب سے علم پڑھتے اور پڑھاتے رہے، ان کا ذکر خیر کیا تھا اور ان کے منہج فقہ کا تذکرہ کیا تھا، اور آج ائمہ اربعہ کے طرز زیست اور ان کی اخلاقیات کے حوالے سے چند مزید باتیں گزارش کی جائیں گی۔ ائمہ اربعہ وہ چار مستند امام اور ہستیاں ہیں جنہوں نے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین متین کی خدمت کی ہے اور فقہ اسلامی کی تشکیل میں اپنا کلیدی کردار ادا کیا ہے۔ یہ چاروں وہ عظیم امام ہیں جنہوں نے امت کو جمع کیا اور معاملہ فہمی اور تعایش کے اصول وضع فرمائے کہ کس طریقے سے سب کو مل جل کے رہنا چاہیے، الفت اور یگانگت کے ساتھ رہنا چاہیے۔ اور ان ائمہ اربعہ کا یہ خاصہ بھی ہے کہ ویسے تو اور بھی بڑے بڑے امام اس دور میں موجود تھے، ان کے اساتذہ بھی تھے، حضرت امام لیث بن سعد جیسے عظیم امام بھی موجود تھے، علم اور تقوی میں بڑے بزرگ موجود تھے، لیکن کیا وجہ ہے کہ اللہ رب العزت نے انہی چاروں کو وہ مقام عطا فرمایا جو کسی اور کے حصے میں نہیں آیا؟ تو اس کے چند اسباب ہیں، جن میں سے پہلا سبب یہ ہے کہ ان حضرات نے اپنے سے پہلی نسل سے علم سیکھا، ان کے ساتھ وقت گزارا، ان اساتذہ کے سامنے زانوئے تلمذ طے کیا، ان کے تجربات سے استفادہ کیا اور پہلے اپنے سے پہلی موجود نسل کے پاس وقت گزارا، اور پھر جو کچھ سیکھا تھا اسے نیکسٹ جنریشن میں منتقل کرنے کے لیے انہیں اپنے ساتھ بٹھایا، انہیں علم سکھایا، تلامذہ تیار کیے، اور وہ حلقۃ الوصل بن گئے، دو جنریشنز کو آپس میں ملانے کا سبب بنے، پہلوں سے سیکھا اور اگلوں تک منتقل کیا اور علم کی امانت کو آگے پہنچانے میں اپنا کردار ادا کیا۔ تو یہ جو خدمت دین کا ایک تسلسل ان کی زندگی میں تھا، اس نے ان کو باقی سب لوگوں سے ایک نمایاں مقام عطا کیا۔ اور اس بات کی شہادت حضرت سیدنا امام شافعی اس جملے میں دیتے ہیں کہ جب ان سے پوچھا گیا کہ امام لیث بن سعد کے بارے میں آپ کا کیا خیال ہے، تو فرمایا لیث بن سعد افقہ من مالک غیر ان اصحابہ ضیعوہ۔ فرمایا لیث بن سعد اپنی فقہ میں حضرت امام مالک سے بڑے امام تھے، لیکن ان کے تلامذہ اور اصحاب نے ان کے علم کو آگے پھیلایا نہیں ہے، اس وجہ سے ان کے اصحاب نے ان کے ساتھ یہ زیادتی کی
کہ ان کے مذہب، مسلک اور رائے کو آگے صحیح پہنچا نہ سکے، لیکن حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ایسے جلیل القدر تلامذہ تیار کیے جن میں امام ابو یوسف، امام محمد، امام اوزائی، امام سرخسی، امام بزدوی جیسے حضرات موجود تھے کہ جنہوں نے علم کا ذخیرہ اپنے استاد سے لے کے اسے اپنے پاس نہیں رکھا، بلکہ پھر آگے نسلاً بعد نسلاً ایسے افراد تیار کیے جس کی وجہ سے یہ فقہ حنفی اور فقہ مالکی اور فقہ حنبلی اور فقہ شافعی پوری دنیا میں پھیلتی چلی گئی۔ تو اس سے پہلا سبق ہم یہ سیکھتے ہیں کہ ہمیں دنیا میں جڑ کے رہنا چاہیے، لوگوں کے اندر رہنا چاہیے اور سیکھنے سکھانے کے عمل کو جاری رکھنا چاہیے۔ دوسری خاصیت جو ائمہ اربعہ میں تھی وہ یہ ہے کہ کانت فیہم مرونہ، کہ ان کے اندر لچک موجود تھی، وہ کسی مسئلے پہ پوائنٹ آف نو ریٹرن پہ نہیں پہنچتے تھے، جہاں دین کے اندر گنجائش ہوتی وہ اس گنجائش کا بیان کرتے اور لوگوں کے ساتھ گفتگو میں لچک کا اظہار فرماتے۔ تو یہ جو مرونت اور لچک کا پہلو ہے اس نے بھی ان کے علم کو آگے فروغ دینے میں بہت بڑا کردار ادا کیا۔ تیسری خاصیت جو ائمہ اربعہ کی تھی کہ انہم سافروا اسفارا کثیرہ، کہ وہ ایک جگہ نہیں بیٹھے سوائے حضرت امام مالک کے، باقی جتنے ائمہ ہیں انہوں نے کثیر اسفار کیے، مختلف شہروں میں گئے، تجربات سے استفادہ کیا اور علم کو جمع کرتے رہے، اساتذہ سے اکتساب فیض کرتے رہے۔ تو یہ جو کثرت سے اسفار تھے اس سے ان کی شخصیت کو بلڈ اپ کرنے میں ایک بہت بڑا کردار ادا کیا۔ اور چوتھی خاصیت یہ تھی کہ سکنوا فی المدن الرئیسیہ، کہ ان سب اماموں نے اپنے مرکز علم کے لیے بڑے شہروں کا انتخاب کیا اور وہاں بیٹھے، اور وہاں بڑے بڑے شہروں میں، کوئی کوفہ میں، کوئی بصرہ میں، کوئی مدینہ منورہ میں، کوئی شام میں، تو یہ حضرات بڑے شہروں میں بیٹھے اور مراکز علم کو آباد کیا اور لوگوں کے ساتھ گل مل گئے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، ارشاد فرمایا، سنن ترمذی شریف میں ہے کہ المؤمن الذی لا یخالط الناس لا خیر فیہ، کہ وہ مومن جو لوگوں کے ساتھ گل مل نہیں جاتا اور لوگوں کے ساتھ مکس اپ نہیں ہوتا اور لوگوں کے ساتھ بیٹھتا نہیں ہے، لا خیر فیہ، تو اس میں کوئی خیر موجود نہیں ہے، یعنی وہ اپنے تجربات اور اپنی زندگی کو ایک دائرے میں بند کر لیتا ہے۔ تو ائمہ اربعہ کی زندگی سے ہم یہ سبق بھی سیکھتے ہیں کہ جیسے وہ لوگوں کے اندر رہے، ان کے مسائل کا ادراک کیا اور مستقبل کی پریڈکشنز کی کہ مستقبل میں کیا کیا مسائل پیش آ سکتے ہیں، اور پھر حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نے ان پریڈکشنز کے ذریعے ایک ایسی فقہ تیار کی کہ اگر کسی دور میں یہ مسئلہ پیش آ گیا تو حل کیا ہوگا، اگر یہ ہو گیا تو حل کیا ہوگا۔ احناف کے ہاں فروض کی بہت بڑی اہمیت ہے، اور فروض ہے مسائل کو فرض کرنے کا طریقہ، کہ انہوں نے مستقبل کے مسائل فرض کر کر کے بھی ان کے مسائل بیان کر دیے اور جوابات دے دیے، اور آج تک لوگ ان کے علم سے استفادہ کر رہے ہیں۔ اور پانچویں خصوصیت یہ تھی کہ جو حکام تھے، جو حکمران تھے، خلفاء تھے، ان ائمہ اربعہ نے ان کے ساتھ جھگڑا نہیں بنایا۔ یہ نہیں تھا کہ ان سے ملنے جلنے سے انکار کیا ہو، بلکہ وہ ان کے پاس جاتے تھے، ان سے ملتے تھے اور ان کے پاس بیٹھ کے جو حق کی بات ہوتی تھی وہ بڑے اچھے انداز میں حکام تک پہنچاتے تھے، اور کوئی بیریئر ایسا نہیں تھا جو حکام بالا اور ان ائمہ کے درمیان رہا ہو۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ شاید حکمرانوں کے پاس جانے سے انسان جو ہے وہ اپنے دین کا تحفظ نہیں کر سکتا اور وہ صحیح طریقے سے استقامت اختیار نہیں کر سکتا۔ ان ائمہ کی زندگی سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اس نیت کے ساتھ حکمرانوں کے ساتھ بیٹھنا کہ حضور کی حدیث ان تک پہنچے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ابلاغ ہو، اگر کوئی خلاف دین امر کر دیکھیں وہ تو اس کے بارے میں وہ پوائنٹ آؤٹ کریں، یہ نہیں ہونا چاہیے، یہ کام حضور کی شریعت کے خلاف ہے۔ تو انہوں نے حکام بالا کے ساتھ ملاقات کی لیکن مداہنت اختیار نہیں کی۔ مداہنت اسے کہتے ہیں کہ کوئی شخص نعوذ باللہ منصب کے لالچ میں اپنے دین کو داؤ پہ لگا دے اور حکام بالا کو خوش کرنے کے لیے دین میں تبدیلیاں کرے، تو انہوں نے مصلحت سے کام نہیں لیا، مداہنت اختیار نہیں کی، بلکہ حکمرانوں سے ملتے بھی رہے لیکن ان کے سامنے کلمہ حق کا اظہار بھی کرتے رہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کی تبلیغ کرتے رہے۔ اور چھٹی خصوصیت جو ائمہ اربعہ کو اپنے دور کے تمام علماء سے ممتاز کرتی ہے وہ یہ ہے کہ
عندہم افکار جدیدہ، کہ ان کے پاس نئے افکار، نئی آراء موجود تھیں، نئے مسائل کے حق حل موجود تھے، جنہیں کہتے ہیں قضایا فقہیہ معاصرہ، کہ اپنے وقت کے وہ مسائل کہ جو لوگوں کو پریشان کرتے تھے، ان کے اوپر ایسی آراء ان کے پاس موجود تھیں کہ لوگ ان کے پاس آتے، وہ ان کو مطمئن کرتے۔ اور یہی وجہ ہے کہ حضرت امام شافعی وہ امام ہیں کہ خود یورپ نے ان کے علم سے استفادہ کیا اور اس کا اقرار کیا۔ یورپی علماء نے لکھا کہ حضرت امام شافعی سے استفادہ کرنے والی ایک ہستی کا نام ابن رشد ہے، جو اندلس اور اسپین میں رہتے تھے، اور انہوں نے جو کتابیں لکھی، آج بھی یورپ کے علماء ابن رشد کی کتابوں سے استفادہ کر رہے ہیں۔ تو یوں یورپ کے لوگوں نے حضرت امام شافعی کے شاگرد سے استفادہ کیا اور ان کا فیض یورپ تک جا پہنچا۔ تو یہ وہ 6 خصوصیات ہیں جو ائمہ اربعہ کو ممتاز اور امتیازی مقام عطا کرتی ہیں کہ انہوں نے علم کی خدمت میں اپنا عظیم کردار ادا کیا۔ الفت اور محبت کو فروغ دیا، یہ بھی ہمیں ان حضرات کے ہاں ملتا ہے۔ اور حضرت قاضی ایاز مالکی فرماتے ہیں الالفت احدی فرائض الاسلام، کہ الفت اور محبت کو فروغ دینا یہ اسلام کے فریضوں میں سے ایک فریضہ ہے۔ وارکان الشریعہ، اور شریعت کے ستونوں میں سے ایک ستون ہے۔ ونظام یجمع شمل المسلمین، اور الفت کا نظام ایک ایسا نظام ہے جو بکھرے ہوئے مسلمانوں کو ایک چھتری تلے جمع کر دیتا ہے۔ اور پھر قاضی ایاز فرماتے ہیں کہ احکام شریعت کی حکمتوں پہ غور کرو کہ اللہ رب العزت نے جتنے احکام شریعت اور تعلیمات ہمیں عطا فرمائی ہیں وہ بھی مسلمانوں کو آپس میں جوڑنے کے لیے۔ مثال کے طور پہ غیبت نہ کرو، چغل خوری نہ کرو۔ یہ غیبت اور چغل خوری اور بیک بائٹنگ سے کیوں منع کیا؟ کیونکہ اس وجہ سے معاشرے میں نفرت پیدا ہوتی ہے، لوگ ایک دوسرے سے دور ہوتے ہیں، تو ہر وہ شے جو لوگوں کو دور کرے اسے حرام قرار دے دیا۔ غیبت حرام ہے، چغل خوری حرام ہے، لوگوں کے بارے میں غلط تبصرے کرنا ناجائز ہے، کیونکہ یہ الفت کو ڈیمیج کرتے ہیں۔ اور پھر نماز جنازہ ادا کرنا، اس کی حکمتوں سے بھی ایک حکمت یہ ہے کہ معاشرے میں ایک دوسرے سے بھائی چارہ فروغ پائے، ایک دوسرے کی غمی اور خوشی میں لوگ شریک ہوں۔ پھر صفوں کو درست کرنا کہ ایک صف بن کے اور ایک قلب رجل واحد کے ساتھ کھڑے ہو کے نماز ادا کرنا۔ پھر یہ نماز جمعہ، یہ نماز عیدین کے اجتماعات کہ جہاں سارے لوگ بڑے میدانوں میں اور مساجد میں جمع ہوتے ہیں۔ تو شریعت کی تعلیمات کی حکمتوں میں سے ایک بہت بڑی حکمت یہ ہے کہ لوگوں کو منتشر کرنے کے بجائے جمع کیا جائے، انہیں قریب کیا جائے اور ان کے درمیان محبتوں کو فروغ دیا جائے۔ یہی وجہ ہے کہ شریعت نے نکاح کو آسان بنایا اور طلاق کو مشکل ترین کر دیا، اور اس کے لیے بہت پابندیاں لگا دی تاکہ معاشرے میں الفت پیدا ہو، اور ہر وہ کام کیا جس کی وجہ سے یہ معاملات جو ہیں معاشرے میں آسان ہو سکے۔ اور یہی وہ کام ہے جو ائمہ اربعہ نے اپنی زندگی کے اندر سر انجام دیے۔ حضرات محترم، انہی اماموں میں سے ایک عظیم امام حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ہیں، کہ جن کا فیض بر صغیر پاک و ہند میں جتنا پہنچا ہے کہ تمام بر صغیر کے مسلمان حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی تعلیمات کے مطابق اپنی فقہی زندگی کے تمام امور کو آگے بڑھاتے ہیں۔ ان کی زندگی پہ اگر ہم غور کریں تو حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا پورا نام نعمان بن ثابت تھا، آپ کی کنیت ابو حنیفہ تھی، اور آپ ایران اور افغانستان کے درمیانی علاقے کے رہنے والے تھے۔ اسی وجہ سے آپ کا نام یوں لیا جاتا ہے نعمان بن ثابت المرزبان، اور یہ ان کے علاقے کی طرف اشارہ ہے، یعنی یہ عربی نہیں تھے بلکہ یہ عجم سے عرب میں پہنچے تھے، ان کی اپنی زبان عربی نہیں تھی، اور ان کے باپ دادا نے اسلام قبول کیا تھا، اور ان کے دادا حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کے دادا جان حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کے مقربین میں شامل تھے اور ان سے محبت کرنے والے تھے۔ تو یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا بیک گراؤنڈ اور ان کا ابتدائی تعارف ہے۔ تو جب یہ وہاں کوفہ میں ان کے والد آ گئے اور ان کے دادا، تو وہیں انہوں نے آنکھ کھولی، اور کوفہ کے کپڑے کی مارکیٹ میں ایک دکان ان کے والد محترم کی تھی۔ تو سب سے پہلے ابتدائی 18 سال حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اپنے والد گرامی کے ساتھ کپڑے کے کاروبار میں ان کی مدد کرتے،
اور انہوں نے کپڑے کے کاروبار کو باقاعدہ ایک استاد سے سیکھا اور اس کام کو بھی پورے آداب سے بجا لائے، یہاں تک کہ کوفہ کے اندر کپڑے کی تجارت میں سب سے بڑا نام اور دکان ان کی اور ان کے والد کی ہو گئی، اور ایک نام اس میں پیدا کیا۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ابتدا میں علم کی طرف رغبت اور میلان نہ تھا، لیکن یہاں ایک بات پہ ہمیں غور کرنا چاہیے کہ آپ حیران ہوں گے کہ جتنے لوگوں نے ابتدائے اسلام میں علم اور دین کی بڑی بڑی خدمات سر انجام دی ہیں وہ عرب کے رہنے والے نہیں تھے۔ وہ اکثر جو ہے وہ بلاد ماوراء النہر، اور جسے ہم ترمز کہتے ہیں، ایران کہتے ہیں، قازقستان کہتے ہیں، رشیا کی ریاستیں کہتے ہیں، وہ یہاں سے جانے والے لوگ تھے، ان کی زبان عربی نہیں تھی۔ اس سے ہمیں اسلام کا یہ اصول پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے ہاں شخصیت پرستی نہیں ہے، لسانی، قبائلی اور علاقائی تعصب نہیں ہے، وہاں عربی اور عجمی کی بنیاد پہ کوئی تفریق موجود نہیں تھی، کیونکہ اگر کوئی ایسی تفریق موجود ہوتی تو آج سے 1200 سال پہلے عرب کے لوگ حضرت امام ابو حنیفہ کو امام اعظم کا لقب نہ دیتے، اور ان کو امام المسلمین اور امام الائمہ نہ کہتے کہ یہ عجمی ہے، اور ان کو کہا جاتا تھا یہ موالی میں سے ہے۔ اور موالی لقب تھا کہ وہ لوگ جو عجم سے آئے اور کسی عرب کے ہاں غلام ہو گئے تو انہیں کہا جاتا تھا مولا فلان، مولا فلان، یہ فلاں کا مولا ہے۔ یہ مولا کا ایک معنی غلام بھی ہوتا ہے، تو مطلب یہ تھا کہ یہ موالی میں سے ہے، یہ عربی نہیں ہے، یہ عجم میں آنے والوں میں سے ہے۔ حتیٰ کہ ایک بڑی دلچسپ حکایت عربی ادب میں موجود ہے کہ ایک بہت بڑے فقیہ تھے، ان کا نام تھا ابن ابی لیلہ۔ یہ بہت بڑے فقیہ اور عالم دین تھے، اور کوفہ کے والی کے جس کا نام عیسیٰ بن ہشام تھا اس کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، گفتگو ہو رہی تھی، تو عیسیٰ بن ہشام جو کوفہ کا گورنر تھا، والی تھا، اس نے ابن ابی لیلہ رحمت اللہ علیہ سے پوچھا کلمنی عن الفقہاء، کہ مجھے بڑے بڑے فقہاء کے بارے میں بتاؤ کہ کون ہے۔ تو کہا جی پوچھئے۔ تو فرمانے لگے کہ من فقیہ اہل المدینہ، کہ مدینے کا فقیہ کون ہے اس وقت، سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا نافع مولا ابن عمر، کہ ان کا نام نافع ہے جو حضرت عبداللہ بن عمر ان کے مولا یعنی ان کے غلام ہیں، ان کا نام نافع ہے۔ پھر کہا من فقیہ اہل مکہ، مکہ کا فقیہ کون ہے، بڑا عالم کون ہے؟ تو کہا عطا بن ابی رباح، وہ حضرت عطا بن ابی رباح ہیں۔ تو کوفہ کے والی نے کہا مولا ام عربی، وہ عربی ہے یا وہ بھی مولا یعنی وہ بھی غلام ہے؟ تو انہوں نے کہا جی وہ بھی غلام ہے، اور وہ بھی ایک عرب کے ہاں ملازمت کرنے آئے تھے۔ پھر کہا من فقیہ اہل یمن، یمن کا فقیہ کون ہے؟ کہا طاؤس بن کیسان، جو بھی ایک عربی کا مولا یعنی اس کا غلام ہے۔ کہا من فقیہ اہل یمامہ، یمامہ کا فقیہ کون ہے؟ کہا یحییٰ بن ابی کثیر، وہ بھی کسی کا مولا ہے۔ من فقیہ اہل شام، کہا اس کا نام مکحول ہے جو شام کا سب سے بڑا عالم ہے۔ تو نام لیتے گئے، میمون بن مہران کا نام لیا، مکحول کا نام لیا، پھر پوچھا کہ بصرہ کا بڑا فقیہ کون ہے؟ تو انہوں نے ہاتھ باندھ کے کہا جناب بصرہ کے بڑے فقیہ دو ہیں، ایک حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ ہیں، اور دوسرے حضرت محمد ابن سیرین رحمت اللہ علیہ ہیں۔ تو پھر اس نے پوچھا یہ عربی ہیں یا موالی ہیں؟ کہا یہ دونوں بھی اصل میں عربی نہیں ہیں، یہ بھی موالی ہیں۔ تو پھر اس کا چہرے کا رنگ بدلنا شروع ہو گیا اور اس کو غصہ آنے لگا۔ پھر اس نے کہا کوفہ کا فقیہ کون ہے، جس شہر میں وہ بیٹھا ہوا تھا؟ تو کہا اس کا فقیہ، جو ہی نام لینے لگا کہ وہ حضرت حماد ہیں، تو کہنے لگا میں نے دل میں سوچا کہ اب بھی اگر میں نے ایک موالی کا نام لیا تو یہ غصے میں آ جائے گا، تو میں نے وہ نام روک لیا اور میں نے نام بدل کے کہا کہ کوفے کے فقیہ کا نام حضرت ابراہیم نخعی ہے۔ کہا یہ مولا ہے یا یہ عربی ہے؟ کہا یہ اصل میں عرب کا رہنے والا ہے۔ تو آخر میں اس نے کہا الحمدللہ، چلو ان میں سے کوئی ایک عربی تو نکلا۔ یہ انداز تھا اس وقت کہ بڑے بڑے تمام شہروں میں وہ لوگ جو باہر سے آئے اور انہوں نے صحابہ کرام کے پاس علم حاصل کیا، تو کسی نے تعصب سے کام نہیں لیا، کسی نے یہ نہیں کہا کہ تم عربی نہیں ہو اس لیے ہم تمہیں علم نہیں دیں گے، بلکہ اپنا علم انہیں سکھایا، اور پھر جب وہ امام بن گئے تو انہیں امام مانا اور ان کی امامت کو تسلیم کیا۔ یہ عرب کے اس معاشرے کے اثرات ہیں جس معاشرے کو رسول اللہ حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تعلیمات سے تشکیل دیا تھا۔
کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، خاک کے ذروں کو ہم دوشے سریا کر دیا، خود نہ تھے جو راہ پر اوروں کے ہادی بن گئے، کیا نظر تھی جس نے مردوں کو مسیحا کر دیا۔ تو حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طریقے سے اپنا دین جو ہے اس کا ابلاغ کیا کہ جو غیر عرب تھے، عربوں نے ان کو رسپیکٹ دی، ان کو احترام دیا، اور انہی میں سے ایک نام حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا بھی ہے۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اسلام میں عنصریت نہیں ہے، قبائلی تعصب نہیں ہے، بلکہ اسلام تمام لوگوں کو قبول کرتا ہے۔ اور حضرت اقبال علیہ الرحمہ اسی وجہ سے یہ شعر لکھا کرتے تھے جس کا معنی ہے کہ صہیب روم سے آئے اور حضرت سلمان فارسی فارس سے آئے اور حضرت بلال حبش سے آئے اور مکے سے جو ہے وہ بو لہب اور بو جہل آئے، لیکن جو باہر سے لوگ آئے تھے حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے رنگ و نسل کے فرق کو مٹا کے حضرت سلمان فارسی کا ہاتھ فضا میں بلند کر کے فرمایا سلمان منا اہل البیت، لوگو سلمان آج سے میری اہل بیت میں سے ہے، ان کو اپنا بنایا اور مٹا دیا میرے ساقی نے عالم منو تو، پلا کے مجھ کو میں لا الہ الا ہو، لا الہ الا ہو کا جام حضور نے پلایا اور سارے فرق مٹا کے رکھ دیے۔ اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ عربوں کے اندر جا کے وہاں بھی امام اعظم کا لقب پا گئے۔ تو آپ شروع میں کپڑے کی تجارت کرتے تھے، ایک دن بازار سے گزر رہے تھے کہ آگے سے ایک بہت بڑے عالم سے ملاقات ہوئی جن کا نام تھا حضرت امام شابی رحمۃ اللہ علیہ۔ تو انہوں نے جب اس بچے کی ذہن اور چہرے پر لیاقت دیکھی اور سعادت مندی کے اثرات دیکھے تو بلایا اور بلا کے فرمایا کیا آپ کے کوئی استاد ہیں جن کے پاس آپ علم سیکھتے ہیں؟ تو انہوں نے عرض کیا میرے تو بس کپڑا بیچنے والے استاد ہیں، میں تجارت سیکھتا ہوں اور کوئی علم نہیں سیکھتا۔ تو انہوں نے فرمایا آپ کو کپڑے کی تجارت بے شک جاری رکھیں، لیکن میں آپ کے چہرے پہ علم کے وہ اثرات دیکھ رہا ہوں کہ آپ کو علم حاصل کرنا چاہیے، بڑے بڑے اساتذہ کے پاس جانا چاہیے، اور پھر آپ کو دنیا میں اللہ تعالیٰ بہت بڑا نام عطا کرے گا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ حضرت شابی کی یہ نصیحت میرے دل میں گھر کر گئی، اور یہ ہے کہ ٹیلنٹ کو جان کے پھر اس کو اس کام کی طرف لگانا جس کام کے لیے اللہ نے اسے پیدا کیا ہے۔ یہ بزرگوں کی نظر کا کمال ہوتا ہے کہ وہ چن چن کے بندوں کو وہ کام دیتے ہیں کہ جو کام اس کی زندگی میں اسے کرنا چاہیے۔ تو حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ کو جب امام شابی نے یہ بات کی، گھر گئے، اپنے والد گرامی سے مشورہ کیا اور پھر کہا ابا جان مجھے کیا پڑھنا چاہیے، قرآن پڑھوں، حدیث پڑھوں، لغت پڑھوں، شعر پڑھوں یا فقہ پڑھوں؟ اور مشورہ کرنے کے بعد بالآخر اس نتیجے پہ پہنچے کہ مجھے فقہ پڑھنی چاہیے جس میں مسائل کی سمجھ بوجھ ہوتی ہے تاکہ قرآن و حدیث کے سارے علوم کی خدمت کر سکوں۔ پھر سوچا کہ فقہ میں بڑا استاد کون ہے؟ تو اس وقت حضرت سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کوفے کے سب سے بڑے عالم تھے، ان کا انتخاب کیا اور ان کے قدموں میں حاضر ہوئے کہ مجھے علم سکھا دیجئے، میں علم فقہ سیکھنا چاہتا ہوں۔ اور جب حضرت حماد کے پاس پہنچے تو وہاں حضرت حماد نے فرمایا کہ ہر روز میں تمہیں 3 مسئلے سکھایا کروں گا، میرے پاس آیا کرو، روز 3 مسئلے سکھاؤں گا۔ تو مسلسل 20 سال تک حضرت حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کے روز 3 مسئلے سیکھتے۔ ابھی 3 سال گزرے تھے کہ استاد نے جب ان کا علمی مقام دیکھا تو اپنے ساتھ اپنی مسند پہ بٹھا لیا اور فرمایا اب میں بھی پڑھاؤں گا، میرے ساتھ ساتھ تم بھی پڑھایا کرو، استاد بنا دیا۔ اور یوں آپ کا حلقہ درس قائم ہوا۔ اور آخری بات یہ عرض کروں گا کہ جب 40 سال کی آپ کی عمر ہوئی اور آپ کے استاد گرامی حضرت حماد کا وصال ہو گیا تو آپ کو مسند تدریس پہ فائز کیا گیا، تو آپ نے کولیکٹیو اجتہاد کی بنیاد رکھی اور فقہ فردی کو ختم کر کے فقہ اجتماعی پہ زور دیا۔ یہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کی فقہ کا خاصہ ہے۔ آپ نے کہا اب اکیلا میں فیصلہ نہیں کروں گا، بلکہ آپ نے اپنے تلامذہ میں سے 40 بندے تیار کیے، کوئی تجارت کا ماہر تھا، کوئی جو ہے وہ علم فقہ کا ماہر تھا، کوئی حدیث کا ماہر تھا، کوئی تفسیر کا ماہر تھا، کوئی معاشرتی علوم کا ماہر تھا۔ تمام ماہرین کو جمع کیا، پھر ایک مسئلہ پیش کیا جاتا، اس پہ ان 40 بندوں کی رائے سنتے،
پھر تمام لوگوں کی مشاورت سے فیصلہ ہوتا، اور کبھی ایسے ہوتا کہ دو اس شاگرد ایسے تھے کہ جب ایک مسئلے پہ بحث ہو جاتی تو پھر آخر میں وہ فتویٰ لکھنے کے لیے حضرت امام ابو یوسف اور امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی ڈیوٹی ہوتی، وہ خاص شاگرد تھے، تو انہیں کہا جاتا اب یہ فیصلہ لکھ دو۔ تو فقہ حنفی میں ہزاروں فیصلے ایسے ہیں کہ جو استاد کی رائے اور ہے اور شاگرد کی رائے اور ہے، اور فیصلہ استاد کی رائے کے مطابق نہیں ہوا، شاگرد کی رائے کے مطابق ہوا، اور استاد نے بھی اپنے شاگرد کی اس بات کو مانا۔ یہ وہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ کا دور ہے کہ جس میں علم کو صحیح بنیادوں پہ استوار کیا، ایک علمی ماحول قائم کیا، شاگرد اور تلامذہ تیار کیے، اور آج بھی جبکہ آپ کے وصال کو 1000 سال سے زائد عرصہ گزر چکا ہے، تو آپ کی فقہ پوری دنیا پہ راج کر رہی ہے، اور فقہ حنفی کے علوم کا سلسلہ جاری ہے۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت ہمیں بھی اسی طرح علم دین کی خدمت کی توفیق عطا فرمائے، اور ان ائمہ کرام کی محبت عطا فرمائے کہ جنہوں نے اپنی زندگی میں ہمارے لیے جو ہے وہ اپنی زندگیوں کو وقف کیا۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سنتیں ادا فرما لیجیے۔